نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات کی، جس میں پاک چین شراکت داری مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے چین کی کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی محکمہ کے وزیر لیو ہائی شینگ سے بھی ملاقات کی، جس میں علاقائی امور اور سی پیک کے مختلف منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار نے ملائیشیا، بنگلہ دیش اور آذربائیجان کے حکام سے بھی رابطے کیے۔ ایشیا، مشرق وسطیٰ اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ چین کے دوران سی پیک سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو نئی جہت دینے پر اتفاق کر لیا گیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک ڈائلاگ کے 7ویں دور کے اعلامیے میں پاک چین دوستی کو خطے کے امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ پی کی دعوت پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاک چین اسٹریٹجک ڈائلاگ کی مشترکہ صدارت کی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے باہمی تعاون اور عالمی سطح پر روابط کے فروغ پر اتفاق کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق علاقائی اور عالمی سطح پر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کو احسن طریقے سے منانے پر بھی اتفاق ہوا۔ اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ وانگ پی کے ہمراہ 75 سالہ پاکستان چین دوستی کی فوٹو نمائش کا معائنہ بھی کیا، جس میں آل ویدر اسٹریٹجک کے تعاون کے اہم سنگ میل اجاگر کیے گئے۔ فوٹو نمائش سی پیک کے آغاز اور باہمی اعتماد و تعاون کے سفر کی عکاسی کرتی ہے۔ وزیر خارجہ نے چین کی کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی شعبے کے وزیر لیو ہائی شینگ سے ملاقات کی۔ دونوں فریقین نے پاک چین دو طرفہ تعلقات کے استحکام اور مستقبل کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے علاقائی صورتحال اور سی پیک کے تحت جاری منصوبوں کا جائزہ لیا۔ نائب وزیر اعظم نے چین کے ایگزیکٹو نائب وزیر اعظم ڈنگ شیو شیانگ سے بھی ملاقات کی، جس میں پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین کے درمیان رابطہ ہوا، جس میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے اور خطے میں بدلتی صورتحال پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس سے قبل نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملائیشیا کے وزیر خارجہ محمد بن حاجی حسن اور مصر کے وزیر خارجہ بدر احمد محمد عبد العاطی سے علیحدہ ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔